اور جب تمہاری شادی ہوئی اور ایک عورت تمہاری بیوی بن کر کے تمہارے گھر میں آئی اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں سے تمہیں اولاد عطا فرمائی، اولاد بڑی ہوئی، بیٹا بڑا ہوا، پھر اللہ نے بیٹے سے تم کو پوتا عطا فرمایا، بیٹی بڑی ہوئی، بیٹے سے اللہ نے تمہیں نواسے عطا فرمائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نے تم کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ قرآن کا 15واں پارہ کھولو، کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت آپ بھی کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو کرنا چاہیے۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے، دنیا کی زندگی کا سوندریہ ہے، دنیا کی زندگی کا اٹریکشن ہے۔ اگر مال کو نکال دیا جائے اور اولاد کو نکال دیا جائے تو دنیا کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، بے رونق ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے مال اور اولاد، لیکن ہاں بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ نبیوں نے اولاد مانگی ہے، زکریا علیہ السلام کو دیکھو، کوئی اولاد نہیں ہے، ان کی سالی کی بیٹی ہے جس کا نام مریم ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اپنی سالی کی بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں۔ اور زکریا کہاں رہتے ہیں؟ مسجد کے اندر رہتے ہیں، مسجد کے اندر اپنی اس سالی کی بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں، مریم کی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، زکریا علیہ السلام جب باہر سے مسجد میں آتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ انار کا موسم نہیں ہے اور مریم کے پاس انار رکھا ہوا ہے، امرود کا موسم نہیں، امرود رکھا ہوا ہے، سیب کا موسم نہیں ہے، سیب رکھا ہوا ہے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، حضرت زکریا سوال کرتے ہیں اے مریم یہ بے موسم کا پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مریم کہتی ہیں اے خالو جان یہ موسم، یہ بغیر موسم کا پھل اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اے خالو جان یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اللہ مجھ کو یہ پھل دے رہا ہے بے موسم کا۔ زکریا کے دل میں خیال آیا اگر وہ اللہ میری سالی کی اس بیٹی کو، میری اس بھانجی کو، اگر وہ اللہ بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، ٹھیک ہے میں 80 سال کا ہو گیا، میں 90 سال کا ہو گیا، مجھے آج تک اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، اگر اس کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو مجھے بوڑھے کو اولاد کو نہیں مل سکتی ہے۔ ہنالک دعا زکریا، زکریا علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بوڑھے کو بھی تو نیک اولاد دے دے، مجھے بھی پاکیزہ اولاد دے دے۔ دعا مانگی انہوں نے، اولاد اتنی بڑی نعمت ہے، زکریا علیہ السلام جیسا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جب ان کی قوم نے ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، حضرت ابراہیم پردیسی ہو گئے، مسافر ہو گئے، اور جب پردیس میں پہنچے کوئی سہارا ان کو اپنا ساتھ دینے والا، بڑھاپے میں ان کی لاٹھی بننے والا کوئی سہارا ان کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب ہب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے۔ نبیوں نے دعا مانگی اولاد، اولاد بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، مگر وہی اللہ جو اولاد کو نعمت قرار دیتا ہے، وہی اللہ جو اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیتا ہے، وہی اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، ان کا کوئی باپ ہے، ان لڑکیوں کی کوئی ماں ہے، ان بچوں کا کوئی بڑا بھائی ہے، ان کا کوئی گارجین ہے، ان کا کوئی ذمہ دار ہے،
وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے آج کے اس دور کا، کہ ایک باپ یہ تو شکایت کر رہا ہے کہ صاحب میرا بیٹا بہت نالائق ہے، شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ ایک باپ سے یہ پوچھا جائے کہ تم نے باپ کا حق کتنا نبھایا؟ تم کو اللہ نے اولاد دیا ہے، تم کو معلوم ہے اس اولاد کی قیمت کیا ہے؟ تم کو معلوم ہے اس اولاد، یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے؟ جاؤ اس انسان سے پوچھو جس کی انگلی مچلتی ہے کہ میرا بھی کوئی بچہ ہوتا اور اس کی انگلی پکڑ کر کے میں بازار میں لے کے جاتا، مجھے بھی کوئی باپ کہنے والا، مجھے ابو کہنے والا، ابا کہنے والا، بابا کہنے والا، پاپا کہنے والا کوئی بچہ ہوتا، کوئی بچی ہوتی۔ اس باپ سے جا کے پوچھو کہ اولاد کی کتنی بڑی نعمت ہے اولاد میرے بھائی۔ اس عورت سے جا کے پوچھو جس کی شادی کے 10-12 سال ہو گئے، اس کی سہیلیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لیے رہتی ہیں، اس کے گھر کی اور عورتیں اپنے بچوں میں گھلی ملی رہتی ہیں، مصروف رہتی ہیں، بزی رہتی ہے، لیکن اس عورت بیچاری کی گود خالی ہے۔ وہ تلاش کرتی ہے، اس کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ وہ سوچتی ہے میرا بھی کوئی بچہ ہوتا، وہ شرارت کرتا، مجھے پریشان کرتا، اس کے گیلے بستر کو میں رات میں چینج کرتی، اس کا ڈائپر چینج کرتی، اس کے کپڑے چینج کرتی۔ اس عورت کا دل تڑپتا ہے میرے بھائی۔ ان سے پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی اولاد کو اپنی بہت بڑی نعمت قرار دیتا ہے۔ قرآن کا 14واں پارہ کھولو، اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من انفسکم ازواجا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری جان سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے عورت کو بنایا، تمہاری بیوی کو بنایا، تمہاری پتنی کو بنایا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اولاد کو بہت بڑی نعمت قرار دے رہا ہے۔ وہی اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے، کہیں ان کے چکر میں پڑ کر کے تم اللہ کو بھول نہ جاؤ، کہیں تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ، کہیں تم اللہ کے دین سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اولاد بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے، بہت بڑی پریچھا بھی ہے میرے بھائی۔ خاص طور سے اگر اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے، میں یہاں پر ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، بیٹی کا باپ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں بد نصیب ہوں، مجھے بیٹیاں ہو گئی ہیں۔ نہیں، اگر بیٹی کوئی خراب چیز ہوتی، اگر بیٹی کوئی بری چیز ہوتی، اگر بیٹی اچھی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ بیٹی والوں تم خوش نصیب ہو، بیٹیاں بڑے قسمت والوں کو ملا کرتی ہیں۔ بیٹی آپ کو جنتی بننے کا موقع دے کر کے آئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں بالغ ہو گئیں، اس نے بیٹیوں کا حق ادا کر دیا، جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین، اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اور بیٹیوں کا حق ادا کرنے والا جب قیامت کے دن آئے گا وہ اپنے نبی کے ساتھ آئے گا، اور اس طریقے سے آئے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے، ملی ہوئی ہیں، اپنے نبی کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن۔ یہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والی کا انعام ہے میرے پیارے ساتھ۔ مگر ایک طرف اتنا بڑا انعام ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کی پریچھا اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے، جس کا امتحان بیٹی دے کر کے لیتا ہے، کن لہو سترا من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔
بیٹیوں کی پرورش بہت بڑا امتحان ہے۔ ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ بیٹی، لوگ کہتے ہیں نا پرایا دھن ہوتی ہے، بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے۔ جوانی تک محبتوں کے ساتھ ماں باپ اسے پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور پھر اللہ کے نام پر، اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، اللہ کے کلام کی بنیاد پر اسے ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتے ہیں، نکاح کے بندھن میں باندھ کر کے اسے ایک مرد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں بھائی بیٹی کی شادی ہے، ماں باپ بہت خوش ہیں، مگر وہ دل سے رو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی ایک بھروسہ ہوتا ہے، اس بھروسے پر وہ اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں۔ ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ جس بیٹی کو ہم نے پھول کی طرح پالا ہے، نہیں معلوم اس کے ساتھ سسرال میں کیا سلوک کیا جائے۔ ہو سکتا ہے جس بچی کو ہم نے، جس کے گال پہ کبھی تھپڑ نہ پڑنے دیا ہو سکتا ہے کوئی ظالم شوہر مل جائے اور اس کو جو ہے مارتا پیٹتا ہو، کوئی ظالم ساس مل جائے جو جہیز کے نام پر اس کو ظلم اور ستم کرتی ہو اور اس کو مارنے اور اس کو قتل کرنے کی پلاننگ کرتی ہو۔ باپ تو یہ سب نہیں جانتا ہے، باپ تو بس بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو حوالے کر دیتا ہے۔ بہت بڑا امتحان ہوتی ہے بیٹی۔ اور آج کے دور میں بیٹی ایک اور طریقے سے امتحان ہے میرے بھائی۔ بیٹی جب 8 سال کی ہوئی، 10 سال کی ہوئی، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی، زمانے کی ہوسناک نظریں اس نوخیز لڑکی کے جسم کا چکر لگانے لگتی، زمانے کی بھوکی نگاہیں گدھ کی طرح اس بچی، اس لڑکی کے جسم کی طرف مائل ہونے لگتی۔ ایک باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اس بچی کو، اس بیٹی کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اس کو اچھے اسکول میں داخلہ کرائے، اس کو تعلیم دے، اسے زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی باپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ اور ہم تو ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جب 5 سال کی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں۔ آپ یقین کریں گے، بنارس کی دھرتی پر جہاں میں رہتا ہوں، پچھلے مہینے ایک واقعہ ہوا، 8 سال کی ایک بچی کا انتقال ہوا، رات میں انتقال ہوا۔ صبح باپ فجر کی نماز پڑھ کے قبرستان گیا، اپنی بیٹی کی یاد آئی، بیٹی کی قبر پہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بیٹی کی قبر کی حالت بدلی ہوئی ہے۔ رات میں جیسے میں نے قبر بنائی تھی، قبر تیار کی تھی، ویسی قبر نہیں لگ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ قبر کی مٹی کو کھودا گیا ہے، قبر سے کچھ نکالا گیا ہے۔ اسے ڈاؤٹ ہوا، وہ گھر آیا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے کہا میرا دل بھی بہت گھبرا رہا ہے، میں نے کل رات میں بڑا بھیانک سپنا دیکھا ہے، چلو میں قبرستان چلتی ہوں۔ قبرستان وہ عورت، وہ بچی کی ماں جب گئی اور اس نے قبر کے اندر سے جب مٹی ہٹائی ہے، اندر بچی کی لاش غائب ہے، بچی کی لاش غائب ہے۔ پورے قبرستان میں جب تلاشی لی تو قبرستان کے کسی کونے میں بچی کی لاش ملتی ہے۔ پھر اور تحقیق کی، وہاں کیمرے وغیرہ لگے ہوئے تھے، کیمرے وغیرہ سے جب تحقیق کی گئی، پتا چلا کہ اسی محلے کا ایک انسان نشے کی حالت میں، شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے قبرستان آتا ہے اور اس 8 سال کی بچی کو قبر سے نکالتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لٹا کر کے رات بھر سوتا ہے اور پھر اس کو قبرستان کے کونے میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے میرے بھائی جہاں قبرستان سے، قبر سے، وہ قبرستان جہاں موت کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں آخرت کو یاد کیا جاتا ہے، جہاں میرے نبی جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، صحابہ جاتے تھے تو رونے لگتے تھے، اسی قبرستان پر بیٹھ کر کے آج مسلمان شراب پیتا ہے، اسی قبرستان پر بیٹھ کر کے جو ہے یہ مسلمان جوا کھیلتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہم فلسطین میں مارے جا رہے ہیں، ہم دنیا بھر میں کاٹے جا رہے ہیں۔ ارے مسلمان، تو اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ تو کہاں پہنچ چکا ہے، تیری بدکرداری اور تیری بدعملی کس حد تک پہنچ چکی ہے، پہلے تو اس پر غور کر۔ اب تو بیٹیوں کے باپ اور بیٹیوں کی مائیں 6 سال کی، 7 سال کی بچیوں کو جب گھر سے باہر بھیجتے ہیں
تو کلیجے پر پتھر رکھ کے بیچتے ہیں، بڑی تحقیق کے ساتھ بیچتے ہیں. بچی سے کہتے بیٹی جلدی سے چلی آنا. اگر کسی کام سے کسی سامان سے لینے کے لیے بیچتے ہیں تو 6-7 سال کی بچی کو بھی باہر بیچتے ہوئے ماں باپ کو ڈر لگتا ہے. میرے بھائیوں، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں. بہت بڑا امتحان ہے اس بچی کی حفاظت کرنا، اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا. پھر جب وہ لڑکی 14 سال کی ہوئی، 15 سال کی ہو گئی، اب مکمل جوان ہو گئی، اب اسے پیار اور محبت کے خوبصورت جال میں پھنسانے کے لیے سوشل میڈیا کا جال موجود ہے. کوئی اسے واٹس ایپ پر میسج کر کے آئی لو یو بول رہا ہے، کوئی فیس بک کے اوپر آ کر کے محبت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پر آ کر کے اس سے فوٹو مانگ رہا ہے. اس کو طرح طرح سے پیار اور محبت کے جال میں پھنسا کر کے اس کے جسم کو نوچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ان تمام جالوں سے اس نوجوان بچی کو بچانا یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من ھذہ البنات شیئا، جس کو اللہ تعالیٰ لڑکیاں دیتا ہے، جس کو بیٹیاں دیتا ہے، اور اس امتحان میں وہ ماں باپ کھڑے اتر جاتے ہیں، کن لہ سترا من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں. ہاں اے بیٹی والوں، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں بیٹی دے کر کے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ تمہارے ساتھ کوئی کمی کر دی ہے. نہیں، ہم نے تو زمانے میں ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے. بیٹے تو 4 ہیں، لیکن ماں باپ 70 سال کی بوڑھی ماں اور 80 سال کا بوڑھا باپ ہے. 4 بیٹے اس کے موجود ہیں، چاروں کی شادیاں ہو چکی ہیں، 4 بہویں گھر میں ہیں. اس 70 سال کی بوڑھی ماں کو ایک روٹی دینے والا کوئی بیٹا نہیں ہے. اس 70 سال کی بوڑھی ماں کو چولہا جلانا پڑتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی روٹی پکانی پڑتی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا دھلنا پڑتا ہے. 4 بیٹے موجود ہیں اور ان 4 بیٹوں کی بیویاں موجود ہیں. اس 70 سال کی بوڑھی ساس کا کپڑا دھونے کے لیے ان بہوؤں کے پاس کلیجہ نہیں ہے، ان 4 بیٹوں کے پاس اتنی دولت بھی نہیں ہے اپنے 80 سال کے بوڑھے کو روٹی کھلا سکیں، اپنے 80 سال کے بوڑھے باپ کو روٹی کھلا سکیں. ہم نے تو ایسے بیٹوں کو بھی دیکھا ہے. اور ہاں، اسی سماج میں ہم نے ایسی بیٹیوں کو بھی دیکھا ہے. بیٹی کی شادی ہو چکی ہے، بیٹی سسرال جا چکی ہے، باپ بستر پہ بیمار ہے اور اسی گھر میں 4 بیٹے رہتے ہیں. بیٹوں کو فرصت نہیں ہے اپنے باپ کی حال چال لینے کی. بیٹی سسرال میں ماں کا فون آتا ہے، بیٹی تیرے باپ کی طبیعت بہت خراب ہے، تیرا باپ بیمار ہے. بیٹی اپنے سسرال کے سارے کام چھوڑ کر کے، اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر کے بیٹی دوڑی اپنے مائکے آتی ہے. اور جب تک اپنے باپ کا دیدار نہیں کر لیتی اور جب تک اپنے باپ کی حال چال نہیں لے لیتی، تب تک اس بیٹی کے دل کو قرار نہیں ملتا ہے. ہم نے تو ایسی بیٹیاں بھی دیکھی ہیں میرے بھائی. آؤ تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ، تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ. تم بچوں کو کبھی اپنے گمراہ نہ ہونے دو، بچوں کو کبھی اپنے گمراہ نہ ہونے دو. بستر پہ ضلالت کے بچوں کو نہ سونے دو، بھٹکے ہوئے بچوں کو حق راہ پہ لاؤ. تم بھٹکے ہوئے بچوں کو حق راہ پہ لاؤ. تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ. تم دنیا ہی کے بارے میں ہر وقت بتاتے ہو، دنیاوی ہنر پڑھنے ہر وقت بٹھاتے ہو. دنیا ہی کے بارے میں ہر وقت بتاتے ہو، دنیاوی ہنر پڑھنے ہر وقت بٹھاتے ہو. قرآن و حدیث ان کو پڑھنے بھی بٹھاؤ. تم ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ. تم ہر سمت سے حملہ ہے ایمان کی ہلاکت کا، ویران ہوا گلشن اب شرم کا غیرت کا. ہر سمت سے حملہ ہے ایمان کی ہلاکت کا، ویران ہوا گلشن اب شرم کا غیرت کا. اب نظم حیا جعفر
بچوں کو سناؤ تم، ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم، ماں باپ اگر ہو تم یہ فرض نبھاؤ تم، بچوں ایمان کو بچوں کے مضبوط بناؤ تم۔